نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ دور فتنے کا دور ہے، اس میں طرح طرح کے فتنے اور فرقے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان کا آخری دستہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ ان کی حیثیت اس سے زیادہ تو نہیں ہے کہ خاموش سطح سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے یہ پتھر اینٹ اچھالتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دریا میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے، پھر دریا پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہی حال سارے منافقین، سارے بد مذہب اور بدعقیدہ کا ہے کہ وہ اپنی خرافات اور اپنے زہریلے عقیدے کو پیش کرتے رہتے ہیں، اور خاص کر ناسمجھ مسلمانوں کو وہ ورغلاتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلص علماء اہل سنت کی صحبت ان کو نہیں رہتی، اور یہ ظالم دیہات پہنچ کر کے ان کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ لوگ بدعملی کی دنیا میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز اور 1 مہینے کا روزہ اور یہ مشقت بھرا حج اور جہاد وغیرہ سے بچنے کی تدبیر کوئی مل جاتی تو گمراہ قسم کے پیر ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی کو سجدہ کر لو نا تو تمہارا سب کچھ معاف ہو جائے گا، اور ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں کہ تم کو بخشوا دیں گے کل بارگاہ الہی میں۔ جبکہ اسی خبیث کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسا کافر ہو جاتا ہے کہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا، وہ دوسروں کو کیا بخشوائے گا؟ وہ خود گمراہ است کرا رہبری کند، وہ تو خود ہی گمراہ ہے، کس کی رہبری کرے گا؟ تو دور رسالت کے بعد سے لے کر کے اب تک کے بہت سارے فرقے جنم لیتے رہے، اور وہ اپنی عمر طبعی پوری کر کے موت کے گھاٹ اترتے رہے، لیکن ایک فتنہ دوسرے فتنے کی شکل میں متشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اعتزال کا فتنہ، خارجیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، یہ کئی صورتوں میں کئی فرقوں میں بٹا۔ بوہرا وغیرہ سب اسی جماعت کی شاخیں ہیں، یعنی رافضی شیعی جماعت کی۔ ایسے ہی خارجی پہلے بنیادی طور پر پیدا ہوئے، پھر خارجیوں سے طبقہ فتبقہ نسلاً بعد نسل کئی طرح کے فرقے نکلتے رہے۔ آج ہمارے سامنے وہابی، دیوبندی، تبلیغی، مودودی، غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور اہل حدیث کہنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اہل حدیث ان کو نہیں کہنا چاہیے، وہ خبیث ہیں، اور ان سب کو سمجھنے کے لیے الگ سے کسی مناظرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ہوش و حواس کے ساتھ لٹریچر دیکھیے تو ان کا تعارف معلوم ہو جائے گا کہ ان کو دین اسلام سے، مذہب اہل سنت جماعت سے دور کا بھی ان کا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے۔ شہر میں مسلمانوں کو خطرہ یہ ہے کہ ایسی سوسائٹیاں بن چکی ہیں جس میں وہابیت زدہ لوگ رہتے ہیں، اور وہ انگریزی تہذیب کے دل دادا لوگ جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے، فقط دین و مروت کے خلاف ہے، تو اس پر تو یہ تبصرہ ہے۔ اس کے علاوہ کئی سوسائٹیاں ایسی ہیں جو بیٹھ کر کے گول بند ہو کر کے دین کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں اپنی عاقبت بگاڑ لیتے ہیں اور دوسروں کی عاقبت بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ فکر نہیں کہ سچے دین مذہب اہل سنت و جماعت جس کی شناخت مسلک اعلیٰ حضرت سے کی جاتی ہے اس کو جانیں، سمجھیں، اس میں کیا حکم ہے، کیا ماننا ہے، کیا نہ ماننا ہے، اس کی تفصیل معلوم کرنے کی کس کو فرصت ہے؟ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی شتر بے مہار کی طرح ہوا جا رہا ہے۔ یہ شہروں کا حال ہے، اور دیہاتوں میں بیچارے مسلمان وہ اپنے کمانے کھانے میں مصروف اور پرانے دین پر تھے،
تو یہ خبیث قسم کے لوگ ان کے پاس آفر لے کر کے پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بہت کرتب دکھاتے ہیں اور بہت ایسے ہیں ویسے ہیں، ان سے مرید ہو جاؤ، مرید کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مشائخ کے شر سے، شرارت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ مسلمانوں کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ دین کو پڑھیں، سمجھیں، علماء اہل سنت کے قریب رہیں اور اچھے پیر سے مرید ہوں جو دین و شریعت کا حامل ہو، دین و شریعت کی پاسداری کرتا ہو۔ ایسا پیر نہ ہو جو دین و شریعت کا نام لے کر کے لوگوں کی عاقبت کو برباد کرتا ہو۔ ایسے لوگوں سے ہر مسلمان کو بچنا فرض ہے۔ اب میرا ایک مضمون، ایک نیا گمراہ پیدا ہوا تھا ابو میاں سراواں الہ آباد کا، اور اس کے خلاف کئی مضامین میری نگاہ سے گزرے۔ خیر اس میں وہ رد کرنے میں وہ جامعیت فقیر نے نہیں دیکھا تھا، تو ایک مضمون میں نے لکھا تھا، زندیقیت بشکل صوفیت۔ زندیقیت بمعنی گمراہی، بشکل صوفیت کے پردے میں زندیقیت ہے۔ زندیق آدمی جو ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ میرا مضمون سہ ماہی امین شریعت میں بریلی شریف سے شائع ہوا تھا۔ آج بھی اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے کہ فتنہ دبا نہیں ہے۔ یہ اس مضمون کی کرامت ہی کہیے کہ سوال بھیجنے والے ڈاکٹر نجم القادری صاحب نے جب میرا مضمون شائع ہوا اور یہ مضمون شدہ گمراہوں تک پہنچا تو اس گمراہ پیر نے اسی رات نیٹ سے سارے اپنے خرافات کو ہٹا لیے تھے۔ فالحمدللہ علی ذالک، فالحمدللہ علی ذالک۔ اس مضمون کی یہ ہیبت تھی۔ میں چاہوں گا کہ عام مسلمان کو سمجھانے کے لیے علماء اس مضمون کو سمجھ لیں تو عوام کا بہت فائدہ ہوگا۔ عوام ہر حال میں اپنے دین کی حفاظت کریں۔ سب کچھ لٹا کر کے دین بچ گیا تو سب بچ گیا، اس حقیقت کو یاد رکھیں، اور سب کچھ بچا کر کے دین نہیں بچا تو کچھ نہیں بچا۔ آخرت کا عیش ابد دین کے بچنے اور ایمان کی سلامتی ہی پر موقوف ہے۔ اس لیے دین کو ہر حال میں آدمی بچاوے اور کفر و کافر کی پیروی سے، گمراہوں کی پیروی سے، گمراہوں کی صحبت میں بیٹھنے سے پرہیز کرے کہ یہی اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور قرآن ہی میں آیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اس آیت پاک کا ترجمہ مولانا تنویر صاحب قبلہ سے پوچھ لیں گے آپ لوگ، اس لیے کہ تشریح میں دیر لگے گی۔ ایسے ہی منافقین کے بارے میں حدیث پاک میں آیا یقولون بخیر الکلام، ایسی چکنی چپڑی باتیں کریں گے کہ سننے کو جی چاہے گا۔ اور قرآن کے سورہ منافقون میں بھی آیا کہ یہ لوگ بہت چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی چکنی چپڑی باتوں سے اللہ پرہیز کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سنی اپنا دین و ایمان بچائیں اور مذہب اہل سنت و جماعت جس کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے کی جاتی ہے اس کی حفاظت کریں۔ اب مضمون شروع ہو رہا ہے کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ صلح کلیت کو سنی وسطیت اور زندیقیت کو صوفیت کے لباس میں پیش کرنے کا پرفریب جتن کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کئی مشہور ادارے، خانقاہیں اور کئی بڑے خانوادے کے معروف افراد بہت سرگرم دکھائی دے رہے ہیں۔ اکابر اہل سنت کے دور میں کچھ خانقاہیں بنام صوفیت، زندیقیت کی اشاعت اپنے حلقے اثر میں کرتی رہتی تھیں، مگر اہل سنت کے دبدبے کا یہ اثر تھا کہ وہ بہت کھل کر اپنے مقاصد کا اعلان نہیں کرتی تھیں۔ آج سنی نما صلح کلی علماء اور مشائخ کی شہ پا کر وہ اپنے مقاصد کا اعلان کھلے عام کر رہے ہیں۔ انہی میں خانقاہ عارفیہ سراواں الہ آباد بھی ہے جو صلح کلیت کو سنی وسطیت اور زندیقیت کو صوفیت کے لباس میں
مسلسل پیش کر رہی ہے۔ انہی حالات کے تناظر میں ایک سائل نے سیدہ سرامہ الہ آباد کی خانقاہ سے شائع ہونے والا ماہنامہ خضر راہ اور سالنامہ الاحسان کے حوالے سے چند سوالات مرتب کر کے مختلف اداروں کو روانہ کیا ہے۔ سائل کے سوالات فقیر شمسی یعنی خالد علی رضوی شمسی کو بھی موصول ہوئے اور اس نے اس کا جواب لکھا۔ سائل کا سوال ہے، سیدہ سرامہ میں ایک پیر صاحب رہتے ہیں جن کا نام سعید اللہ ہے۔ ان کے مریدین انہیں ابو میاں یا میاں حضور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی سرپرستی میں ایک سالنامہ الاحسان اور ایک ماہنامہ خضر راہ نکلتا ہے۔ سالنامہ الاحسان کے تعلق سے ایک پروفیسر صاحب تحریر کرتے ہیں جو درج ذیل ہے۔ وہ پروفیسر صاحب خود ہی صلح کلی ہیں۔ اس رسالے لکھتے ہیں کہ اس رسالے کی ایک نمایاں خوبی تو یہ ہے کہ یہ خالص خانقاہی مزاج یعنی وسیع المشربی اور کشادہ دلی کی زندہ تصویر ہے۔ اس میں نہ کسی خاص مکتبہ فکر کی ترجمانی ہے، نہ کسی خاص گروہ کی اجارہ داری، بلکہ اس کے لکھنے والوں میں اتنی رنگا رنگی ہے کہ کسی رسالے کے لکھنے والوں میں اتنی رنگا رنگی اور فکری جہت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس میں مختلف مسالک اور مختلف رجحانات کے نمائندہ اہل علم و دانش کی متوازن اور اچھی تحریریں ایک جگہ مل جاتی ہیں۔ کتابی سلسلہ الاحسان نمبر 4 جامع نور دہلی جولائی 2012 سمجھ رہے ہیں۔ تحریر بالا کی روشنی میں اس سالنامے کو سائل کا سوال ہے کہ تحریر بالا کی روشنی میں اس سالنامے کو کس عقیدے کا ترجمان کہا جائے اور اس کے فکر ساز کو کس عقیدہ اور نظریہ کا پاسبان کہا جائے۔ سائل موصوف کے سوال کا جواب خود پروفیسر صاحب کے بیان میں موجود ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے، اس میں نہ کسی خاص مکتب فکر کی ترجمانی ہے اور نہ کسی خاص گروہ کی اجارہ داری، باوجود اس کے اگر انہیں وضاحت چاہیے یعنی سائل کو وضاحت چاہیے تو عرض ہے کہ الاحسان الحاد و بے دینی کا ترجمان ہے۔ اسی سے اس کے فکر ساز کا حکم بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کے بیان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں تو ہر بعد والا ٹکڑا پہلے ٹکڑے کی تائید کرتا ہے۔ اس طرح الاحسان کا موقف اور اس کے فکر ساز کا عقیدہ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب نے لکھا، اس رسالے کی ایک نمایاں خوبی تو یہ ہے کہ خالص خانقاہی مزاج یعنی وسیع المشربی اور کشادہ دلی کی زندہ تصویر ہے۔ اس اقتباس میں خانقاہی مزاج کی تعبیر وسیع المشربی اور کشادہ دلی سے کی گئی ہے، جن کے قدیم و جدید معانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ خانقاہی مزاج پہلے نہایت متقی پرہیزگار اور انتہائی دیندار کی تعبیر خانقاہی مزاج سے کی جاتی تھی۔ اب ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کافر و منافق اور کسی مرتد و گمراہ سے نفرت نہ کرے اور سب سے اظہار ہمدردی کو جائز رکھے اور سب کی دل جوئی کرے۔ آج کا معنی یہ ہے خانقاہی مزاج کا۔ ایسے ہی وسیع المشربی پہلے ایسے شخص کو کہتے تھے جو اپنے جائز سلسلے کے علاوہ دیگر جائز سلاسل سے بھی فیضیاب ہو، اگر چشتی ہے تو قادری سے، نقشبندی سے، سہروردی سے فیض حاصل کرے اور ان سے تعصب نہ کرے۔ اب وسیع المشربی اس کو کہتے ہیں کہ جو کفر و نفاق اور گمراہی و ارتداد کے ہر گھاٹ سے پیے، کافر و منافق اور ہر بد مذہب و گمراہ کو بھی ہدایت پر گمان کرے۔ یہ ہوا نیا معنی وسیع المشربی کا۔ اور کشادہ دلی کا پرانا معنی ہے مومن کا۔ مومن کے ساتھ اظہار ہمدردی، آپس میں ایک دوسرے کی پردہ پوشی اور خطا پوشی اور عفو و درگزر سے عبارت تھی۔ اب نیا معنی یہ ہے کہ ہر باطل گمراہ سے دوستی، ان کے ساتھ شرکت ناو نوش اور ان سے دوستانہ مراسم کو کشادہ قلبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کے پہلے اقتباس میں مذکورہ قدیم الفاظ کے جدید معنی جو ہم نے تحریر کیا ہے،
اس وقت ہر ملحد، زندیق، صوفی اور صلح کلی اس پر عمل پیرا ہے۔ طاہر پاکستانی اور انٹرنیشنل صوفی تنظیم کے علاوہ ان کی تائید کرنے والی خانقاہیں اور شخصیات بڑی طاقت سے اس کی تشہیر کر رہی ہیں، اور انہیں یہ حدیث یاد نہیں یا جان بوجھ کر فراموش کر دیا۔ حضور کا ارشاد ہے، من احب للہ وابغض للہ فاستکمل لہ الایمان، جو اللہ کے لیے کسی سے دوستی اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے تو اس کا ایمان کامل ہے۔ اور خود دوسری جگہ ارشاد ہے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور کافر و منافق تمہارے اندر سختی پاویں۔ اب بتائیے کہ خانقاہی مزاج، وسیع المشربی اور کشادہ دلی میں اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے دشمنان دین سے سختی کہاں موجود ہے؟ یہاں تو شرکت ناو نوش اور دوستانہ مراسم کی بات ہو رہی ہے۔ پروفیسر صاحب کے دوسرے اقتباس سے میرے دعوے کی تصدیق ملاحظہ فرمائیں، وہ رقم طراز ہیں۔ اس میں یعنی الاحسان سالنامے میں نہ کسی خاص مکتب فکر کی ترجمانی ہے، نہ کسی خاص گروہ کی اجارہ داری۔ اس عبارت کا مطلب صاف ہے کہ اس میں اہل سنت کے مخالف جو فرقے ہیں سب کی ترجمانی ہوتی ہے، اور سب کو اپنی بات کہنے کا، اپنی خرافات بکنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اہل سنت کے علاوہ جس پرچے رسالے میں سب کی ترجمانی ہوتی ہو وہ اہل سنت کا ترجمان کیسے ہو سکتا ہے؟ قابل غور نکتہ، جتنے باطل مذاہب دنیا میں ہیں اور فرقے ہیں، ان کی کتابیں، پرچے، رسالے، سالنامے اپنے مذہب کی ترجمانی کرتے ہیں، اور وہ ہرگز اپنے مخالف کے نظریے کی ترجمانی نہیں کرتے، ورنہ وہ اپنی شناخت باقی نہیں رکھ سکتے۔ مگر آج بنام خانقاہی مزاج ایسے وسیع المشرب کشادہ دل افراد پیدا ہوئے جن کو سامنے رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہابی اپنے مذہب کا ترجمان، دیوبندی اپنے مذہب کا ترجمان۔ وہابی سے مراد غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے خوش ہوتا ہے، جبکہ ان خبیثوں کا حدیث سے کوئی دور کا بھی لگاؤ نہیں ہے۔ تو غیر مقلد، دیوبندی، تبلیغی، مودودی، یہود و نصارہ سب اپنے اپنے مذہب کا ترجمان۔ اور یا للعجب، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ خانقاہی مزاج والا پرچہ سارے فرقوں اور مذاہب کا ترجمان۔ تو یہ تو کفر کا جو ہے ملغوبہ ہو گیا کہ سارے فرقوں کو ملا کر کے چل رہا ہے۔ یہ کوئی صوفیت نہ ہوئی، کفر و نفاق کا ایک مارکہ کارزار ہو گیا۔ اہل انصاف غور فرمائیں کہ ایسی صفت لائق مذمت ہے یا قابل ستائش؟ پروفیسر صاحب آگے رقم طراز ہیں، اس کے لکھنے والوں میں اتنا تنوع و رنگا رنگی ہے کہ کسی رسالے کے لکھنے والوں میں اتنا تنوع، رنگا رنگی اور اتنی فکری جہت نہیں ملے گی۔ انصاف پسند قارئین مذکورہ اقتباس میں لکھنے والوں کی رنگا رنگی اور فکری جہت پر غور فرمائیں، یعنی رنگ برنگ کے فکر و عقیدے والے رنگ برنگ کی باتیں اس سالنامے میں آزادی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ کوئی رسالہ یا سالنامہ نہ ہوا بلکہ مختلف فکر و خیال کے لوگوں کا مارکہ کارزار ہوا۔ پروفیسر صاحب نے الاحسان کا تنوع اور مختلف فکری جہت کا حامل بتا کر ابہام دور کر دیا۔ اب کوئی اس سالنامے میں تقلید شخصی کرنے والے کو منافقت میں مبتلا بتائے تو جائز ہے، اجماع کو رد کرے تو یہ بھی جائز ہے، غیر مقلدیت کی تائید کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ کوئی محققین اہل سنت کی تشریحات و تصریحات کے خلاف اہل قبلہ کی تکفیر منع ہے کہہ کر قرآن و حدیث کے احکام کو رد کرے تو یہ بھی جائز، محققین اسلام کے فتاووں کو رد کرے تو یہ بھی جائز۔ کوئی زندیق اتحاد و حلول کے باطل نظریے کو ظہور تجلی سے تعبیر کرے تو یہ بھی جائز۔ کوئی گمراہ کو خضر راہ اور دین سے بغاوت کرنے والے پرچے کو الاحسان کہہ رہا ہے تو یہ بھی جائز۔ معاذ اللہ، یہ سب ساری باتیں اس کی تصنیفات میں، خاص کر نغمات الاسرار میں، خضر راہ میں اور الاحسان وغیرہ میں موجود ہیں۔ یہ بطور ایراد میں نے آگے تذکرہ کیا ہے کہ
یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز اس کے نزدیک، اس کے مسلمات کی بنیاد پر کوئی زندیق احد اور احمد کو ایک ہی ذات سے تعبیر کرے تو یہ بھی جائز، کوئی بندے کو خدا اور خدا کو بندہ کہے تو یہ بھی جائز، یہ سب اس کی تحریروں میں موجود ہے۔ کوئی بد مذہب کی وکالت میں قرآن و حدیث اور ائمہ دین کی ارشادات کو مسترد کرے تو یہ بھی جائز، کوئی مشہور اور معروف سنی فکر سے انحراف کر رہا ہے تو یہ بھی جائز۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرخ رسالے اور باطل فکر کے فکر سازوں سے اہل سنت کو محفوظ رکھے، آمین۔ پروفیسر صاحب کی تحریر کے آخری اقتباس سے میرے مذکورہ تبصرے کی تائید ملاحظہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں اس میں مختلف مسالک اور مختلف رجحانات کے اہل علم و دانش کی متوازن اور اچھی تحریریں ایک جگہ مل جاتی ہیں۔ پروفیسر صاحب سے مؤدبانہ سوال ہے کہ مختلف مسالک کے لوگوں کی مختلف رجحانات پر ایک ہی پرچے میں تحریریں ہوں گی تو سب کے لیے متوازن اور اچھی تحریریں کیسے ہو سکتی ہیں؟ مثلا کوئی حضور کو بڑا بھائی بتائے اور کوئی افضل الخلق بتائے، کوئی حضور کو عالم ما کان و ما یکون بتائے اور کوئی دیوار کے پیچھے کا بھی علم سے انکار کرے، کوئی ذات باری تعالیٰ کے لیے جسمانیات کا قائل ہو اور کوئی اس کا انکار کرے، کوئی ذات باری تعالیٰ کی تشبیہ کا قائل ہو اور کوئی لیسا کمثلہ شیء اس کی طرح کوئی شے نہیں کا عقیدہ رکھے، کوئی خالق عالم کا عقیدہ رکھے اور کوئی اس کا انکار کرے، تو بتایا جائے کہ اس گھمسان کو متوازن کہنا کس عقل کے نزدیک جائز ہوگا؟ یہ پروفیسر صاحب کا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ تشریح کے بعد ثابت ہو گیا کہ مختلف رجحانات کے لوگوں کی تحریریں ہوں گی اور مختلف قسم کی باتیں ہوں گی تو سب کے لیے متوازن کیسے ہوں گی؟ مگر پروفیسر صاحب زعم پروفیسری میں یہ حقیقت بھول گئے کہ واعظ ذرا سنبھل کے زباں کھولنا، یہاں محفل میں رند بھی ہیں، سبھی بے زباں نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ عقائد اہل سنت کی تصدیق کے باب میں قرآن و حدیث کے ارشادات اور ائمہ دین کی تصریحات پر مطمئن نہیں ہیں، وہ لوگ کسی جاہل کی خرافات ہضم کرنے میں اتنے کشادہ دل کیسے واقع ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر نجم القادری جو مذہب اہل سنت و جماعت کے بہترین عالم دین ہیں، ماہنامہ خضر راہ الہ آباد بابت مئی 2013 کے حوالے سے اس کا ایک فریب نقل کیا ہے، ملاحظہ کریں۔ فریب یہ ہے، اس وقت کسی فرد کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ہم تعویل کرنے والوں کی تکفیر کریں گے۔ جواباً عرض ہے یہ صریح باطل قول ہے۔ قائل سے پوچھا جائے کہ تمہارے اس قول کی تائید میں قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ دین سے کیا دلیل ہے؟ کسی سے جب کبھی کفر ظاہر ہوگا تو کافر کہا جائے گا، جو منع کر رہا ہے وہ دلیل لائے کہ کافر کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ قرآن میں تو آیا ہے، متعدد جگہ آیا ہے، کافر کو کافر ہی سے خطاب کیا گیا۔ قل یا ایھا الکافرون کم سے کم پڑھ لو۔ ماہنامہ خضر راہ دسمبر 2014 میں اصغر علی مصباحی کہ کچھ مصباحی اب مباحی ہو رہے ہیں، ان کے نزدیک کفر و اسلام سب جائز ہے، تو اصغر علی مصباحی یعنی مباحی نے لکھا ہے اہل قبلہ کی تکفیر یا انہیں مشرک قرار دینا درست نہیں ہے۔ جواباً عرض ہے کیوں درست نہیں ہے؟ دلیل لاؤ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کافر کو کافر، اور تم کہتے ہو کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ کیا حضور پاک نے جن منافقین کو اپنی مسجد کریم سے نکالا، کیا وہ اہل قبلہ نہ تھے؟ کیا شیطان اہل قبلہ نہ تھا کہ وہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا؟ تو ایسی صریح غلط باتیں جب آدمی گمراہ ہو جاتا ہے تو لکھتا ہے، ذرا شرم نہیں محسوس کرتا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو ذرو دلقے و ویسو چادر زہرا۔ یہ بیچنے پر آئے تو دین تک بیچ دیتا ہے۔ چلیے آگے۔ جنوری 2015 کے حوالے سے ایک حدیث نقل کیا ہے، حضور فرماتے ہیں جو ہماری طرح قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے،
اور اللہ رسول کے امان و ذمے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک جس میں اہل قبلہ کی تکفیر منع ہے، اس کی نہایت بے غبار شرح و تفصیل قرآن و حدیث اور تصریحات ائمہ دین سے فرما دی ہے۔ جسے تفصیل درکار ہو وہ آپ کا رسالہ تمہید ایمان شریف کا مطالعہ کرے۔ ویسے بھی ہر مسلمان کے مطالعے میں تمہید ایمان شریف کو رہنا چاہیے، اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مجیب اشرف صاحب ناگپور جہان مفتی اعظم، ایک بہت ضخیم کتاب ہے حضور مفتی اعظم ہند کی ذات و صفات پر، اس میں یعنی جہان مفتی اعظم ہند میں رقم طراز ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر کے باب میں ایک سوال حضور مفتی اعظم ہند سے ہوا۔ سوال یہ ہے، اہل قبلہ کی تکفیر منع ہے، یہ حضور نے بھی ارشاد فرمایا اور امام اعظم کا بھی یہی قول ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو علماء اہل سنت اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، رشید گنگوہی اور مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ گمراہوں کو گمراہ اور دیگر اکابر دیوبند کی تکفیر کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اہل قبلہ نہیں ہیں؟ حضور مفتی اعظم ہند کا جواب ملاحظہ فرمایا، جو شخص مطلقاً یہ کہتا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر خواہ کیسا ہی کفر صریح بکے جائز نہیں ہے، وہ جھوٹا، جاہل، بے باک اور شریعت پر افطرا کرنے والا ہے۔ فتاوی شامی میں دیکھو، وہ فرماتے ہیں ضروریات دین کا منکر کافر ہے۔ کیا علامہ شامی کو اور دنیا کے تمام علماء اسلام کو یہ قول معلوم نہ تھا؟ کیا مدینہ منورہ کے رہنے والے منافقین جنہوں نے حضور کے دست پاک پر بیعت کیا تھا اور اعلانیہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا وہ اہل قبلہ میں سے نہیں تھے؟ کلمہ، نماز، روزے وغیرہ جملہ اسلامی کام کرتے تھے، باوجود اس کے قرآن میں ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ایمان کے بعد۔ خود حضور نے ان پر کفر کا حکم عائد فرمایا، ان کو اپنی مسجد کریم سے نکالا۔ کیا مسلمانوں کو نکالا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کو ان کا اہل قبلہ ہونا معلوم نہ تھا؟ یاد رکھو، جو کفر بکے گا اس پر کفر سوار ہو جائے گا۔ اہل قبلہ ہونا اس کو کفر کی بلا سے ہرگز بچا نہیں سکے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو شریعت سے امان اٹھ جائے۔ کیا شیطان اہل قبلہ نہ تھا؟ وہ بھی تو فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور کی طرف رخ کر کے عبادت کرتا تھا۔ قارئین کرام، موجودہ دور کے تازہ دم صلح کلی مرتدین کے سر سے کفر کا الزام دفع کرنے کے لیے اہل قبلہ کی تکفیر منع ہے کا اس وقت بہت زور و شور سے وظیفہ ہو رہا ہے۔ کفر بکنے والے کفر بک رہے ہیں اور گمراہ قلمکار علماء کی بے غبار تصریحات سے نظریں چرا کر اہل قبلہ کی تکفیر منع ہے کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ اس نقطے پر خضر راہ سمیت کئی افراد اور ادارے بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس قانون کی انہیں اپنے گھر میں ہی بہت ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یعنی کفر بک رہے ہیں تو اہل قبلہ کی دہائی دینے کی خود ان کو اپنے گھر میں ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اہل قبلہ ہیں، ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، ہم پر کفر کا الزام عائد مت کرو۔ تو اسی لیے میں نے لکھا، اس لیے کہ اس قانون کی انہیں اپنے گھر میں بہت ضرورت پڑ رہی ہے اور یہ زور شور سے یہ عام کر رہے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر منع ہے۔ ابھی آپ نے سنا حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ کہ جو کفر بکے گا اس پر کفر سوار ہو جائے گا، اہل قبلہ ہونے سے وہ بچ نہیں جائے گا فتوے کی زد سے۔ حدیث پاک یا علماء محققین کے ارشادات میں اہل قبلہ کے عدم تکفیر کا جو حکم ہے اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ کوئی کھلا کفر بکتا رہے اور اہل قبلہ سے ہونے کی دہائی دے کر حکم شریعت سے بچ جائے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے لکھا ہے، اس سال 15 جنوری 2015 کو بھیونڈی جانا ہوا۔ وہاں مسجد طیبہ کے صدر اور دیگر ذمہ دار حضرات ایک محلے میں ابو میاں کی آمد کی خبر سن کر ملاقات کو تشریف لے گئے۔ ابو میاں کی خدمت میں کٹر وہابیوں دیوبندیوں کو موجود دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی، تو موقع ملنے پر ابو میاں سے ان حضرات نے پوچھا
کہ قرآن و حدیث اور ائمہ و فقہا کے ارشادات میں تو ان سے دور رہنے کی تاکید آئی ہے، اور آپ ان کے ساتھ مصروف مرحمت ہیں۔ آپ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابو میاں نے جواب دیا، ہاں مگر میرا طریقہ تبلیغ و اصلاح الگ ہے۔ قارئین کرام سوال کو ایک مرتبہ پھر پڑھ کر ابو میاں کا جواب پڑھیں تو آپ کو نہایت وضاحت سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کھلے طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور ائمہ و فقہا کے ارشادات سے الگ ہے میرا طریقہ تبلیغ و اصلاح، یعنی میرا طریقہ تبلیغ و اصلاح قرآن و حدیث اور ائمہ و فقہا کے ارشادات سے بالکل الگ ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے الگ جس کا طریقہ تبلیغ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہو سکتی ہے۔ وہابی و دیوبندیوں کی طرح آج بعض سنی نما مولوی اور مشائخ بھی آفر نکال رہے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد ہوتا ہے اپنے گرد عوام کی بھیڑ جمع کرنا۔ وہابی دیوبندی چاند کی شرعی ثبوت کو نظر انداز کر کے ریڈیو، تار، ٹیلی فون اور موبائل چاند کا ثبوت مان لیتے ہیں، اور ان کو اس عمل کا نقد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سال بھر تک میلاد، فاتحہ، سلام و قیام، چادر و گاگر اور 11ویں شریف کے جشن عقیدت میں نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ ہماری تائید کرتے ہیں، وہابیوں کے اس آفر پر ان کے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ اب بنام اہل سنت طرز وہابیہ کی پیروی میں نام نہاد سنی بھی آفر نکال رہے ہیں۔ سنا ہے بعض اہل سنت کے مدعی مفتیوں نے بھی موبائل کے ذریعہ چاند کا ثبوت ماننے کے علاوہ ٹی وی، تصویر کشی، ٹائی کا جواز، مشینی ذبیحہ اور بند ڈبے کے گوشت کے حلال ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث اور دنیا بھر کے محققین علماء اہل سنت کے مقابل جو کہے کہ میرا طریقہ تبلیغ و اصلاح الگ ہے، وہ قرآن و حدیث، اقوال صحابہ، تحقیقات ائمہ دین اور ارشادات علماء محققین کو بڑی ڈھٹائی سے رد کر رہا ہے۔ عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ جو ڈھیٹ سب کو رد کر رہا ہے آپ اسے رد کر دیں، ورنہ ایسوں سے دین و عقیدہ کو سخت خطرہ ہے۔ سائل نے ابو میاں کے کچھ اشعار نقل کر کے حکم شرع دریافت کیا ہے۔ اشعار درج ذیل ہیں۔ یہ نقل کفر نباشت کے طور پر دہرا رہا ہوں، یہ سب نغمات الاسرار اور دوسری تحریروں میں موجود ہے۔ اس کے اشعار ہیں، حامد و محمود و احمد کون ہے، ماں سوائے حق محمد کون ہے، کس کو بھیجا اپنے اس نے یہ سوچو ذرا، ماں سوائے ذات جب کوئی نہ تھا، ذات واحد آپ ہے جلوہ نما، نور کے پردے میں بے چون و چرا، شکل احمد میں ہے متشکل احد، ہر تجلی میں ہے متجلی صمد، شرکست آنکھ نہ خاندی سبق، در وجود احمدی موجود حق۔ اور مندرجہ اشعار جامعہ اشرفیہ کے ایک طالب علم نے سنایا جو ابو میاں کی صحبت میں رہ کر آیا ہے۔ سعید اللہ کسے کہوں میں، میرے پردے میں ہے تو یا الہی، عشق کی ابتدا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو، رہنے دے راز کھل گیا، بندہ بھی تو خدا بھی تو، تجھ کو خدا کہوں کہ خدا کو خدا کہوں، دونوں ہیں ایک جیسے میں کس کو خدا کہوں۔ ذرا دیکھیے کس قدر کفر بھرا ہوا ہے اس کے اشعار میں۔ مذکورہ بالا اشعار کے تعلق سے سائل نے دریافت کیا ہے کہ یہ اشعار کیسے ہیں، ان میں تعویل کی گنجائش ہے یا نہیں، ایسے اشعار پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب، یہ خالص الحاد زدہ کفری اشعار ہیں۔ اگر ایسے صریح کفری اشعار کی کوئی تعویل کرتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی کفر نہیں رہ جائے گا۔ کفر و الحاد میں یہ اشعار بالکل صریح ہیں اور توحید باری تعالیٰ کے عقیدے کے بالکل خلاف ہیں۔ صریح میں تعویل مقبول نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کو کوئی حرامی کہہ کر یہ تعویل کرے کہ اس لفظ سے میں نے مسجد حرام میں رہنے والا یا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا مراد لیا ہے، تو کوئی بھی اس تعویل کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ مذکورہ لفظ گالی کے معنی میں صریح ہے۔ مذکورہ اشعار میں رب تعالیٰ کی
تجسیم یعنی جسم والا قرار دینا، تشبیہ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے تشبیہ دینا، اور کسی چیز میں داخل ماننا، حلول، بندے کو خدا اور خدا کو بندہ کہنا، رب تعالیٰ کے خالق و صانع عالم ہونے کا انکار کرنا، یہ سب صریح کفریات ہیں، اور مذکورہ اشعار میں تمام کفریات موجود ہیں۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اگر صریح کفریات میں تعویل کا محشر برپا کیا جائے تو دین سے امان اٹھ جائے گا، پھر ہر جاہل، فاسق، باغی، طاغی، ملحد، زندیق، کفر بکتا پھرے گا، اور تعویل کی چادر عصمت میں فتووں کی زد سے بچتا رہے گا۔ بعض اولیاء سے عالم جذب میں کچھ الفاظ ظاہر ہوئے جو ظاہرہ شریعت کے خلاف تھے، مگر ان کے صدق احوال نے اچھا معنی متعین کرایا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ اپنی کتاب ابریش شریف میں فرماتے ہیں، اس کے قول میں تعویل کی جائے گی جس کا صدق حال شریعت کی کسوٹی پر بارہا کھرا اترا ہو۔ مذکورہ اشعار کا قائل تو ایمانیات ہی میں مذبذب ہے، بلکہ گمراہ ہے، تو اس کا حال خود ہی کفری معنی متعین کر رہا ہے۔ سید الکریم حضور شمس العلماء بدر الفضلہ صاحب قانون شریعت حضرت علامہ قاضی شمس الدین احمد رضوی جونپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ بایزید بستانی کا عالم وجد میں سبحانی معظم شانی فرمانے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے مذکورہ قول پر جب علماء نے تکفیر کیا، یعنی کہہ دیا کہ آپ ایسا کہنے کے بعد کافر ہو گئے، تو حضرت بایزید نے فرمایا علماء نے اچھا کیا، ورنہ ہر جاہل زندیق ڈھیٹ ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت بایزید نے مریدوں سے فرمایا، آئندہ جب کبھی ایسا قول مجھ سے ظاہر ہو تو تم سب ایک بارگی مجھ پر تلوار سے حملہ کر دینا۔ حضرت خواجہ بایزید نے سے دوبارہ یہی جملہ ظاہر ہوا تو مریدین نے ایک بار بھی ان پر تلوار سے حملہ کر دیا، مگر تلواریں آپ کے بدن پاک سے ایسے گزر جاتی جیسے چراغ کی لو سے انگلی گزر جاتی ہے۔ مریدین کو احساس ہو گیا کہ حضرت ایسے جملے کے سلسلے میں معذور ہیں۔ صوفیائے محققین فرماتے ہیں، بعض اولیاء ایسے موقع پر شجر موسیٰ ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو درخت سے اللہ اللہ یا ان اللہ کی آواز آتی تھی، تو بعض اولیاء شجر موسیٰ کی طرح ہوتے ہیں، ان کا صدق احوال یہ معنی متعین کراتا ہے۔ واضح رہے کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا تو وہ کافر ہوا، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کے مطالبے پر کہا تھا، اس سے صدق حال حاصل نہ تھا۔ مذکورہ بالا اشعار اگر حضرت خواجہ بایزید بستانی کے حال سے مشابہ ہیں، اگر حضرت خواجہ بایزید مذکورہ بالا اشعار اگر حضرت خواجہ بایزید بستانی کے حال سے مشابہ ہیں تو پیش پردہ اور پس پردہ کے کچھ متقدین کو چاہیے ابو میاں کے صدق کو ظاہر کرنے کے لیے سب ایک ساتھ ان پر تلوار سے حملہ کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ابو میاں ان کے لیے اس کے لیے تیار ہوں گے، نہ ان کے مریدین و معتقدین اس کی ہمت کریں گے، مگر جو لوگ ابو میاں کا آج کفر ہضم کر رہے ہیں وہ ایک جھوٹ بھی گوارا کر سکتے ہیں کہ خواجہ بایزید کی طرح ہم ابو میاں کا امتحان کر چکے ہیں اور اس امتحان میں وہ کھرے اتر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ کہتا ہے، گمراہ پیر شکل احمد میں ہے متشکل احد۔ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، شاعر اللہ تعالیٰ کو شکل احمد میں بتا رہا ہے جو کفر ہے۔ ایسے ہی درجہ ذیل شعر کو دیکھیں، عشق کی ابتدا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو، رہنے دے راز کھل گیا، زندہ بھی بندہ بھی تو، خدا بھی تو،
اس شعر میں خدا کو بندہ اور بندے کو خدا کہا گیا۔ مذکورہ بالا شعر میں رہنے دے اردو زبان کا ایسا محاورہ ہے جو اس وقت بولا جاتا ہے جب قائل کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ قائل خلاف واقعہ بات بول رہا ہے یا باتیں بنا رہا ہے یا حقیقت کو چھپا رہا ہے، تو کہا جاتا ہے رہنے دے، میں حقیقت سمجھ رہا ہوں۔ قارئین انصاف کریں کہ سبوح و قدوس پاک بعیب ذات کے تعلق سے یہ انداز خطاب گمراہی و کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ مذکورہ مصرے میں آیت کریمہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا انکار بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے جو راز چھپانا چاہا وہ چھپ نہ سکا، اور ابو میاں چاہے بن چاہے اس راز کو جان گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے امت کو محفوظ رکھے۔ یہ تو بظاہر ابو میاں کا رد ہے، اس کے کلام کا رد ہے، اس کی گمراہی کا رد ہے، لیکن میں تمام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے مذہب اہل سنت و جماعت جس کا آج کے دور میں جس کی شناخت مسلک اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سے کی جاتی ہے، اس پر قائم رہیں، حضور اعلیٰ حضرت سے محبت رکھیں، ان کی تحقیقات پر اعتماد کریں، ان کی تحقیقات کا عطر کشید کرنے والے علماء سے رابطہ رکھیں، اچھی صحبتوں میں بیٹھیں، اور جیسے جائز مراسم ہیں اور جو عقیدے ہمارے لیے ضروری ہیں، اس عقیدے کی جانکاری تفصیل سے نہ صحیح اجمالی طور پر ہی صحیح عوام کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ خبیث اب بہت کھوسٹ دیہاتوں میں گھس کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگ تو اس دوراہے چوراہے پر کھڑے ہیں کہ کوئی ایسا مذہب نکل آتا جس میں نماز معاف ہو جاتی، روزہ معاف ہو جاتا، تو اس کے لیے بھی ان کے لیے دوا نکل آئی کہ شمع نیازی گروپ نکل آیا جو نمازی کو ناجائز کہتا ہے، روزہ کو ناجائز کہتا ہے، ذکر الہی کو ناجائز کہتا ہے۔ وہ ایک وقت خاص میں چادر اوڑھ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اسی کو کہتا ہے کہ نماز ہے۔ تو ایسے صریح گمراہ فرقے بھی ہوئے جو بہت صریح قسم کے جاہل لوگوں کے لیے وہ بہت کارآمد ثابت ہو رہے ہیں اور ان کو شکار وہاں مل جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہر طبقے کے لیے بد عقیدوں بد مذہبوں نے وہ اپنا گروہ گڑھ لیا ہے، اپنی ٹولی تیار کر لی ہے، عورتوں کو بہکانے کے لیے الگ، کالج کے لڑکوں کو بہکانے کے لیے الگ، اور یونیورسٹی میں پڑھانے والوں کے لیے الگ۔ ایسے ہی جو دنیاوی اعتبار سے معزز پیشے سے متعلق ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، ان کو بہکانے کے لیے الگ۔ تو یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور سونا کے نام پر تانبا اور پیتل ان کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، اسی کو یہ لوگ ساری عمر لیے گھومتے پھرتے ہیں۔ اگر خوش نصیبی سے کسی سنی عالم کی صحبت مل گئی اور انہوں نے عقیدت سے ان کی بات سنا تو پھر وہ گمراہی سے پلٹ بھی جاتے ہیں، ان کو نجات بھی مل جاتی ہے۔ مگر بیشتر کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا دین و عقیدہ برباد کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے کہ سب کچھ لٹا کے دین بچ گیا تو سب بچ گیا، اور سب کچھ بچا کر کے دین نہیں بچا تو کچھ نہیں بچا۔ یہ بہت اچھا کھانا پینا، یہ بہت اچھا پہننا، بہت آرام دہ مکان میں رہنا، یہ زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت تو یہ ہے بندے کی کہ وہ آدمی اپنی آخرت کو یاد رکھے اور اپنی آخرت کو دنیا کو کھیتی سمجھے آخرت کے لیے۔ دنیا مزرع الآخرہ، حضور پاک نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا کر کے جاؤ گے وہاں ویسا پاؤ گے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سخت گھاٹے میں رہو گے۔ ارے دوزخی تو دوزخی ہیں، اہل جنت کو جو تکلیف ہوگی نا، اہل جنت اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جیسے کسی کی کوئی ڈگری، کوئی بی اے پاس ہے اور ایم اے پاس ہوتا تو اس کو اعلیٰ قسم کا عہدہ ملتا، تو بی اے کی ڈگری کے حوالے سے جو اس کو عہدہ ملا ہے اس میں کچھ مزہ نہیں آتا کہ کاش ایم اے کر لیتے تو ہم کو یہ درجہ ملتا۔
ایم اے والے کو یہ حسرت ہے کہ ہم پی ایچ ڈی کر لیتے تو وہ ملتا، ہم کو اونچا درجہ ملتا۔ یہ دنیا میں حال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اہل جنت کو حسرت کے علاوہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور حسرت ایسی چیز ہے کہ موجودہ نعمت جو ابھی پا رہے ہیں اس کی پھر کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی آدمی کی نگاہ میں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دیا کہ جس کی ترقی بی اے ہے تو ایم اے کے نہ ہونے سے رک جا رہی ہے، ایم اے ہے اور ڈی ایل ایڈ نہیں کرنے کی وجہ سے رک جا رہی ہے، یا ڈی ایل ایڈ ہے اور ڈاکٹریٹ نہیں کرنے کی وجہ سے ترقی رک جا رہی ہے، تو اس کو ایسی حسرت ہوتی ہے کہ بی اے کے عہدے کے، بی اے کی ڈگری کے مطابق جو عہدہ ملتا ہے اس پر اس کو مزہ نہیں آتا۔ اسی حقیقت کی طرف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل جنت کو حسرت کے علاوہ کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آگے تشریح کے طور پر فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے سامنے یا ہر انسان کے سامنے وقتوں کو، دنیا کے وقتوں کو 3 خانے میں دکھائے گا۔ ایک خانہ وہ ہوگا جس کو دیکھ کر کے آدمی روئے گا، وہ خانہ وہ ہوگا جس میں دنیا میں گناہ کیا، بے توبہ کیے مر گیا۔ ایک خانہ وہ ہے جس کو دیکھ کر کے ہنسے گا، یہ وہ وقت ہوگا دنیا کا جس میں اس نے نیکی کمائی ہے۔ تیسرا خانہ وہ ہوگا جس پر افسوس کرے گا، اس میں نہ نیکی کیا اور نہ برائی کیا، یعنی گناہ کا کام بھی نہیں کیا، نیکی کا کام بھی نہیں کیا، وقت ایسے ہی ضائع کیا، تو اس پر اس کو حسرت ہوگی، کاش اس وقت میں بھی ہم نے نیکی کیا ہوتا تو ہم کو آج اس کا بدلہ ملتا۔ تو اللہ کے رسول نے اسی تناظر میں فرمایا کہ اہل جنت کو حسرت کے علاوہ جنت میں اور کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے گہرائی سے یہ بہت بڑا تعزیانہ ہے، بہت بڑا کوڑا ہے۔ حضور پاک کی یہ حدیث پاک نگاہ کے سامنے رکھنی چاہیے کہ آدمی اہل جنت میں حسرت کریں گے، کاش ہم نے اور کیا ہوتا، اور عبادت کی ہوتی، اور ذکر الہی کیا ہوتا تو آج یہاں بدلہ پاتے۔ یعنی حضور کا ارشاد اس ترغیب کی طرف ہے کہ لوگوں دنیا میں وقت ضائع نہ کرو، نیکیوں میں وقت گزارو۔ اور حضور نے بار بار تاکید فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایمان قیمتی چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان میں ترقی حاصل کرو، اور ایسا کرو جیسے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا لو کشف الغطاء مزدت، تو یقیناً ہم کو آخرت پر آج ہی اتنا یقین ہے کہ اگر پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں یقین کے انتہائی منزل پر تشریف فرما ہوں۔ یہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں۔ کاش حضرت مولا علی کے قول شریف کا کوئی ذرہ ہم مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو میسر ہو جاتا کہ ہم بھی آخرت پر ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا مت آپ سمجھیے کہ کھانا پینا، کھایا پیا، نکاح بیاہ کیا، زندگی گزارا، کام کیا، اس کے بعد مر گئے، پھر کوئی زندگی نہیں ہے۔ نہیں، آخرت کی زندگی یقیناً حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے واقعات کا ظہور اپنے نیک بندوں سے بھی اور اپنے گنہگار بندوں سے بھی کبھی کبھی ظاہر فرما دیتا ہے کہ وہ مختلف عذاب میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت میں بسا ہوا ہے۔ ایسا کہہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمارا اس کا کرم ہے، نہایت کرم ہے کہ ہمارے عقیدہ آخرت کو وہ تازہ رکھتا ہے کہ جانو کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے۔ میں نے قبر میں لٹاتے ہوئے ایک بچی چھت سے گر کے شہید ہو گئی تھی، جب میں اس کو لٹانے لگا تو خدا کی قسم میں قرآن لے کر کے قسم کھا سکتا ہوں کہ اس لڑکی نے مسکرا دیا تھا۔ تو گویا آخرت کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، یہاں کے جو اعمال کریں گے اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس کی سزا اور اس کی جزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ سنی علماء سے تعلق رکھیں، گمراہوں اور گمراہ گروں کے فتنوں سے، ان کے سائے سے بچیں،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو، اور وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ظالموں کی طرف جھکاؤ مت رکھو، تم کو نار جہنم چھوئے گی۔ تو علماء کے ارشادات، علماء اہل سنت کے خطابات اور ان کی تحریریں، ان کی صحبت میں بیٹھنا، انہی سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ یہ وہابی، دیوبندی، صلح کلی اور نئے نئے جو خانقاہ والے گمراہ پیدا ہوئے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھے پیر کا دامن پکڑیں، نیک پیر کا دامن پکڑیں کہ جو آپ کی مرتے وقت بھی مدد کر سکے اور آخرت میں بھی مدد کر سکے۔ ایسی سنی سنائی اور کسی جاہل کی شہرت کی بنیاد پر اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں۔ یہ عارفیہ سرامہ والا سخت ملحد زندیق آدمی ہے، اور اس کے کئی اشعار پر حکم کفر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے جو عقیدہ گڑھا ہے وہ کفر ہے، کہیں یہ افراد کا شکار ہے، کہیں تفرید کا شکار ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں تفرید کا شکار ہے، اور اللہ کے بارے میں تفرید کا شکار ہے، اور اللہ کے رسول کے بارے میں افراد کا شکار ہے۔ افراد کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانے کو، اور تفرید کہتے ہیں حد سے زیادہ نیچے اتر جانے کو۔ تو یہ تفرید کا شکار ہے، اور کہتا ہے کہ شکل احمد میں ہے متشکل احد، یعنی اللہ رسول پاک کی شکل میں ہے، معاذ اللہ، توبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ایسے برے عقیدے والوں سے بچیں۔ تو میں نے اپنا مضمون بھی پڑھا، اور جگہ جگہ جو تشریح کا مقام تھا میں نے کچھ تشریح بھی کر دی ہے، اور الحمدللہ اس تشریح پر میں قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبولیت حق کی توفیق مرحمت فرمائے، اور لوگوں کو مذہب اہل سنت و جماعت جس کی شناخت آج مسلک اعلی حضرت امام محمد رضا سے کی جاتی ہے، اس پر قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمیں آگاہ فرمایا فریب اہل باطل سے، مسلمانوں پہ احسان و کرم محمد رضا کا ہے، وما علینا الا البلاغ۔